ہم اثر نو ان اصولوں کا جائزہ لیں جن اصولوں کو قائم کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثالی معاشرہ بپا کیا تھا، ایک مثالی افراد دنیا کے سامنے پیش فرمائے تھے۔ وہ کیا کیا اصول تھے؟ کیونکہ ظاہری فرائض تو ہمیں معلوم ہے، نماز کے لیے وضو فرض ہے یہ پتہ ہے ہمیں، اور بے غسل ہو جائیں تو اس کے لیے غسل فرض ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اتنی اتنی رکعتیں ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے، رمضان آئے تو چاند دکھنے کے بعد، رمضان کے چاند دکھنے کے بعد شوال کے چاند دکھنے تک روزے رکھنا فرض ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم صرف انہی فرائض تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس سے بھی ہٹ کر جو اہم فرائض ہیں اس کو نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، عام طور پہ نہ اس کو ہمارے درسوں میں لایا جاتا ہے، اور نہ ہماری جو پبلک ہے اس کی اس میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ آج عام طور پہ بیان سننے کا مزاج یہ ہے کہ اس بیان کو زیادہ سنا جاتا ہے جس میں ہنسایا جائے، جس میں لطیفے ہوں، جس میں کیا ہے ہمیں سننے والے کو خوش کر دیا جائے، لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی یہ ہماری آخرت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تھوڑا سا کیا ہے اس میں لذت مل جائے گی، تھوڑی سی کیا ہے خوشی فرحت حاصل ہو جائے گی، لیکن اخروی اعتبار سے یہ جو انداز ہے یہ انداز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ خطاب اور تقریر درس جو ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ کہنے سننے والے کے لیے یہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ بھئی آج ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا اور اس کے ذریعے ہم کیسے اپنے آپ کو کیا ہے بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ میں نے اپنا یہ مضمون رکھا۔ عام طور پہ جمعہ کے خطابات میں ان مضامین پر بولا نہیں جاتا، مہینے کے اعتبار سے کیا ہے کچھ فضائل وغیرہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حاضرین محترم عزیزان گرامی جمعہ ہی ایسا موقع ہے جہاں پر کیا ہے ہم ایک کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور تھوڑا سا کیا ہے فری ہو کر وقت نکال کر ہم جمع ہوتے ہیں، اور یہیں سے ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نبوی اصولوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں اور اس کو جا کر کیا ہے ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے محلے کے ماحول میں، اپنے اسلامی معاشرے میں ہے نا بہت سے بڑا کیا ہے انقلاب اور تبدیلی آتے ہوئے ہمیں بالکل محسوس ہوگا۔ انہی اصولوں میں سے کچھ باتیں میں نے ماضی میں عرض کر دی، گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز کا فلاں ہے۔ آج کے اس نشست میں انہی اہم اصولوں میں سے ایک اصول میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، اور جہاں خوبی ہوتی ہے تو اس کی ضد، اس کے اپوزٹ میں کیا ہے اس خوبی کی ایک ضد ہوتی ہے۔ خوبی کو اپنانا ضروری ہوتا ہے اور اس کی جو عکس ہے، ضد ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی وہ کیا خوبی ہے جو اسلامی معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر قائم فرمائی تھی، بلکہ یہ جو ہے من جملہ اسلام کے اہم فرائضوں میں سے ایک ہے، اسلام کے اہم فرائضوں میں سے ایک ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے اور جاننے کے بعد اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا۔ وہ کیا وصف ہے جو اپنے اندر ایک مسلمان کو پیدا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سینکڑوں آیتیں اس مضمون میں آپ کو ملیں گی۔ وہ مضمون جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا جس سے ہر مومن کو متصف ہونا ضروری ہے، ہر مومن کو متصف ہونا ضروری ہے، اور وہ مضمون ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کے انتقام سے ڈرنا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا، کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اتنی آیتیں سینکڑوں
آپ کو کیا ہے قرآنی آیتیں یہ ملیں گی جس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے۔ اتنی کثرت سے قرآن کریم میں اسی لیے بیان کیا گیا کیونکہ معاشرے کے اصلاح کے لیے، فرد کی اصلاح کے لیے، اور ایک جماعت کی اصلاح کے لیے، ایک قوم کی اصلاح کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے یہ ایک اہم، اساسی اور بنیادی اصول ہے۔ جس قوم میں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، جس فرد میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی خلوتیں اور جلوتیں اللہ کے خوف سے آباد رہتی ہیں، اس قوم میں نیکی کا شعور پیدا ہوتا ہے، اس قوم میں گناہوں سے اجتناب کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی برکت ہے اس میں، اسی لیے قرآن کریم نے کثرت سے اس کو کیا ہے بیان فرمایا۔ بار بار قرآن کریم نے الگ الگ الفاظ میں کبھی فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے تمہیں اللہ ڈراتا ہے، یعنی تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کے انتقام سے ڈرتے رہو، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہو۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کے ضد میں، اس کے برخلاف جو عیب ہے وہ ہے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے انتقام سے غافل ہو جانا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں صحابہ اور تابعین کے اقوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اس کے انتقام سے ڈرتے رہنا اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا، یہ ایمان کی شان بیان کی گئی ہے۔ ایمان کی شان کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس کے برخلاف اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام سے، اللہ کی سزا سے غافل ذہن ہو کر کیا ہے زندگی گزارنا، یہ مشرکوں کا، کافروں کا، منافقوں کا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ منافقوں کا جو وصف بیان کیا، قرآن نے جگہ جگہ کافروں کا جو وصف بیان کیا، قرآن نے جگہ جگہ اللہ کی معصیت کرنے والے نافرمانوں کا جو وصف بیان کیا گیا، وہ وصف کیا بیان کیا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہے، وہ اللہ کے انتقام سے بے خوف ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفسرین نے، ابن کثیر وغیرہ نے اپنی کتابوں میں آپ کی روایت نقل فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سے مومن ہی خائف رہتا ہے۔ جو مومن ہے، ایمان کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے خوف کرتے رہنا، اور منافق کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے انتقام سے بے خوف ہو جانا، یہ منافق کا طریقہ ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا کیا مفہوم ہے؟ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کوئی چوری کرے، زنا کرے، اس کے بعد وہ ڈرے کہ اس کو عذاب ہوگا، یہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھے، صدقہ دے، اس کے بعد ڈرتے رہے کہ کہیں یہ چیزیں اس کی قبول نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے رہ جائے اور اس کی یہ عبادت رد کر دی جائے، اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ فرمایا یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب اس کو اختصار کے ساتھ ہم جان لینے کے بعد اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو بالکل یہ بات رود روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آج جو خامی ہمارے اندر ہے، فرد کے اعتبار سے ہو، اجتماع کے اعتبار سے ہو، اجتماعیت کے طور پہ ہو یا انفرادیت کے طور پہ، آج ہمارے اندر جو خامی نظر آتی ہے اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ آج ہم بہت سی اچھی باتیں بولتے ہیں، بہت سی اچھی باتیں کرتے ہیں، دن رات ایک دوسرے کو بہت سی اچھی باتیں سناتے بھی ہیں، لیکن جہاں تک اپنے دل کو اللہ کے خوف سے آباد کرنے کی باری ہے، جہاں تک اپنے دل کو اللہ کے عذاب سے بے خوف رہنے سے بچانے کی باری ہے، اس حوالے سے
اگر ہم جائزہ لیں تو ہم میں اکثریت اس میں ناکام نظر آتی ہے. ہمیں احساس تک نہیں ہے، اس کا پتہ تک نہیں ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے معاشرے میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، علمی ذخائر جو ہیں کل کے حوالے سے آج بہت زیادہ ہیں. آج معاشرے میں اگر کسی کے سامنے سود کی برائی بیان کی جائے، سود کی برائی، سودی کاروبار جو ہوتا ہے، بیاج کا لین دین جو ہوتا ہے، بڈی کا کاروبار جسے عام زبان میں کہتے ہیں، اس کی برائی اگر بیان کی جائے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس پہ تقریر ہو سکتی ہے اور سننے والے اس کو سنتے ہیں. مگر سننے کے بعد ان سننے والوں میں بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو عملی طور پر اس برائی میں مبتلا ہیں، عملی طور پر وہ سود کے کاروبار میں مبتلا ہیں. کیا وہ اس کا اثر لیتے ہیں؟ کیا ان پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے وہ بے خوف ہے. اللہ کا انتقام ہو سکتا ہے، اللہ کبھی بھی انتقام لے سکتا ہے، اللہ کا انتقام اچانک ہوگا. یہ جو فکر تھی قرآن کی، اس فکر سے کیا ہے وہ غافل ہو گئے. اور یہی وہ برائی تھی جو مشرکین مکہ میں تھی، یہی وہ برائی تھی جو اگلے پیغمبروں کے دور میں پیغمبروں کی دعوت کے انکار کرنے والے جو کافر تھے، جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے تھے، ان پر جو اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے اس کی اہم وجہ یہی بیان فرمائی. ابھی میں نے خطبے کے بعد سورۃ الاعراف کی کیا ہے ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ نے یہی فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ نے فرمایا کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوئے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کے انتقام سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ اور سنو، اللہ کے عذاب سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والی ہے، جو دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والی ہے. اس آیت سے پیشتر 2 آیتوں میں اللہ فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا یہ بستیوں والے مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں اور ہمارا عذاب نہ آئے؟ کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے تھے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون؟ کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے کہ وہ چاش کے وقت، دن کے اجالے کے وقت لہو لعب میں، کھیل کود میں رہیں گے اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں ڈوبے رہنے کی اہم وجہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ اس کی اہم وجہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ انہیں عذاب الہی کی فکر نہیں تھی، انہیں اللہ کے انتقام کی فکر نہیں تھی، انہیں اللہ کے پکڑ کی فکر نہیں تھی. جب کسی قوم میں، کسی جماعت میں، کسی انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس کا ذہن خالی ہو جاتا ہے، اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، اللہ اس بات پر میری گرفت کر سکتا ہے، اللہ کا عذاب اس بات پر آ سکتا ہے، اس احساس سے جو قوم عاری ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کو کسی بیان سے سدھارا نہیں جا سکتا، اس قوم کو کسی درس سے سدھارا نہیں جا سکتا، اس قوم کو کسی کتاب سے سدھارا نہیں جا سکتا. آپ لاکھ اچھی باتیں کرو، وہ بڑی خاموشی سے ان باتوں کو سنیں گے مگر اس پر عمل کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دل کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن نے مختلف انداز سے اس اسلوب کو بیان فرمایا، مختلف انداز سے. اور جو لوگ اللہ نہ کرے اس وبا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان پر دنیا میں اچانک امر الہی ایسے غالب آتا ہے کہ انہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا. پھر آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، آخرت کا عذاب اپنی جگہ ہے. قرآن کریم نے مختلف انداز سے اس مزاج کے لوگوں کو بیان فرمایا، اس مزاج کے لوگوں کو بیان فرمایا. اور آج دیکھیں، آج جتنی برائیاں ہمارے اندر عام ہیں، جتنی برائیاں، وہ عقیدے کی ہوں، وہ عبادات کی ہوں، وہ معاملات کی ہوں، اس کی اہم جڑ یہی چیز ہے. اگر بندے کو اس بات کا ڈر رہا کہ بھئی آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ، تو یہ ڈر اسے اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں دے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں دے گا. اگر اسے اس بات کا ڈر رہے
کہ اگر میں زنا کی طرف بڑھوں گا، میں اگر غلط کاری کی طرف بڑھوں گا تو فی الفور کیا ہے، مجھے اس کی سزا کسی بھی صورت میں مل سکتی ہے، اس کا اگر اسے احساس رہے تو لاکھ دنیا اسے کیا ہے، فحش کاری کی طرف لے جائے، زنا کی طرف لے جائے، برائی کی طرف لے جائے، پوری دنیا مل کے کوشش بھی کرے مگر اس سے برائی نہیں کروا سکے گی، نہیں کروا سکے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ آج بڑی آسانی سے ہم جو گناہ کر گزرتے ہیں اور کر گزرنے کے بعد برسوں تک بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، نہ کرنے سے پہلے احساس ہوتا ہے، نہ کرتے وقت احساس ہوتا ہے، نہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ گناہ کے احساس سے جو ذہن اتنا لاشعور ہو گیا ہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے تو آخرت کو ہیں، ہم مانتے تو قبر کے عذاب کو ہیں، ہم مانتے تو جہنم کو ہیں، ہم مانتے ہیں جنت کی نعمتوں کو، لیکن وہ عملی طور پر ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ قائم نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی محدث اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک بڑی نصیحت اور انتہائی دقیق انتہائی باریک بات آپ نے عرض کی۔ آپ نے کہا تم میں سے کسی سے کہا جائے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو تو خاموشی اختیار کرو، فرمائے خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اگر تم یہ کہو گے کہ نہیں ڈرتا تو وہ کفر ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا کفر ہے، ایمان چلا جائے گا۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جھوٹ ہے، کیونکہ عملی طور پر تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ابتدائی دور کے سلف صالحین میں سے ہیں، انہوں نے جو جملہ کہا تھا، اگر وہ جملہ آج کے دور میں اگر کہا جائے تو ہمارے 99% معاشرے کے افراد پر صادق آتا ہے، فٹ ہوتا ہے۔ مسلمان 100 بیٹھے ہوئے ہوں اور ان سے پوچھا جائے یہی سوال تو ان میں سے 99 کے لیے کیا ہے، یہی مناسب ہے کہ وہ خاموش رہیں، کیونکہ ہم، آپ اور میں عملی طور پر کیا ہے، اس صفت سے، خوف الہی کی صفت سے عاری ہو کر جو مشرکین کی صفت تھی، جو کافروں کی صفت تھی، جو آخرت کو نہیں ماننے والوں کی صفت تھی، جو اللہ کی عظمت و شان سے اندھے ہیں ان کی صفت تھی، وہ صفت آج مسلم معاشرے میں پیدا ہو گئی۔ اور جب تک یہ کیفیت پلٹ کر نہیں آتی، جب تک ہمارے اندر خوف الہی اپنی جگہ نہیں بناتا، اس وقت تک حاضرین محترم عزیزان گرامی اچھائی کا ہم سوچ نہیں سکتے، خیر کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اسلام نے 2 چیزوں کے درمیان رکھا ہے ایمان کو، ایک امید، ایک کیا ہے، خوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو، یہ دونوں کے بیچ میں ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز غالب آ گئی نا تو وہیں سے کیا ہے، ایمانی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ امید حد سے زیادہ غالب آ گئی تو انسان بے عمل ہو جاتا ہے، عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، بہت بڑا فریب ہے شیطان کا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ رکھے اور دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا تمہیں فریب نہ دے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور امید مغفرت کی رکھے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے تو اللہ معاف کر دے گا، مجھے تو اللہ جنت دے دے گا، ساری رحمتیں اللہ کی میرے ہی لیے ہیں، یہ سوچتا رہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا فریب ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی ایسی فکر نہیں ہے، جس کا ایسا احساس نہیں ہے؟ آج ہر ایک دوسرے کو تو برا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے افراد پائے جاتے ہیں، دوسروں کی برائیاں نہیں ہیں تب بھی برائیاں نظر آتی ہیں، اور اپنی سر سے لے کر پیر تک برائیوں میں خود ڈوبے ہوئے ہیں، اور خود کو کیا ہے، پورے خطے میں سب سے زیادہ اللہ والا، سب سے زیادہ کیا ہے، پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف بالکل کیا ہے، دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجے بیان فرمائے، اس میں سے دوسرا جو درجہ ہے وہ ایمانی درجہ ہے۔ پہلا درجہ خوف کا ایسا کہ اس قدر خوف ہے کہ بھئی اس خوف سے کیا ہے،
نہ نیکی کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو تھوڑا سا جسم میں کیا ہے جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا ذکر ہو، جہنم کے عذابات کا ذکر ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے ڈر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر بیان ختم تو پھر جیسے پہلے کے ویسا۔ تو یہ جو خوف کی پہلا درجہ ہے یہ بھی کام کرنا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اتنا خوف کہ وہ ہمیں نیکی پر ابھارے اور گناہ سے بچائے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تیسرا درجہ ہے اتنا خوف غالب ہو جائے کہ مایوس ہو جائے، یہ بھی اسلام میں پسند نہیں ہے۔ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جانا، اتنا خوف کا غالب ہونا بھی نہیں، بلکہ درمیانی حصہ اللہ سے امید بھی رکھے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا بھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو، کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ گناہوں میں ہے، گناہوں کے باوجود اللہ اسے اس کی من پسند چیزیں دے رہا ہے، گناہ میں دن رات نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عطا کر رہا ہے۔ رزق چاہا رزق مل گیا، دولت چاہی دولت مل گئی، صحت چاہا صحت مل گئی، جو وہ چاہتا ہے جو پسند کرتا ہے اللہ وہ نعمتیں اسے دے رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اس کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ کیا تلاوت فرمائی؟ جب ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر کیا ہے دنیا کو کھول دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر دنیا کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ مسرت میں ڈوب گئے، خوشی میں ڈوب گئے، انہیں احساس ہی نہیں رہا۔ اور اسی کیفیت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ایسے پکڑا کہ پھر اللہ کی پکڑ سے باہر نکلنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمیشہ انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس بات کے حوالے سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ صبح سے شام تک اتنی نافرمانیاں کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر کوئی انتقام لے، کوئی سزا کی صورت پیدا کرے۔ سزا یہی نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے، سزا یہی نہیں ہے کہ زمین پھٹ جائے اور زمین میں سما جائے، ایسی سزائیں بھی آئی ہیں قرآن میں۔ اللہ بعض لوگوں کے لیے ایسے بھی معاملات فرمایا۔ بنی اسرائیل کے ایسا طبقہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، پیغمبروں نے ان کو سمجھایا، شریعت مطہرہ کا وہ مذاق اڑانے لگے، ہیلے بہانے کر کے کیا ہے شریعت کو توڑنے اور اپنے اغراض اور مقاصد کے حساب سے کیا ہے دین کا استعمال کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں سور اور بندر کی شکل میں بدل دیا۔ انہیں احساس نہیں تھا، پیغمبر سمجھاتے رہے، اس قوم کے جو علماء ہیں وہ انہیں سمجھاتے رہے بنی اسرائیل کے کہ تم جو ایسا کر رہے ہو یہ نافرمانی کا وبال آ سکتا ہے، اللہ انتقام اگر لے تو بڑی مشکل ہوگی، مگر انہیں احساس نہیں تھا، ان کے دلوں سے اللہ کے انتقام کا خیال ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم کو کیوں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اچانک رات وہ اپنے گھر گئے، صحیح سالم تھے، صبح اٹھے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجعلناها قردۃ وخنازیر، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو کیا ہے بندر اور خنزیر کی شکل میں کیا ہے مسخ کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ اسی طرح کا ایک ذکر قرآن کریم نے سورہ قصص میں بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا دولت مند تھا، دولت مند کی جب بھی بات آتی ہے تو ہر خاص و عام کی زبان پر قارون کا خزانہ بطور مثال کیا آتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 20 میں فرمایا سورہ قصص میں، اللہ نے فرمایا اس کا ذکر کیا، اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا، اور جب مال و دولت آئی تو اسے احساس آخرت، فکر آخرت، اللہ کا خوف سب رخصت ہو گیا۔ اب ایک سے بڑھ کر ایک برائیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ جاننے پہچاننے والوں نے اسے سمجھایا، اسے بتایا کہ دیکھیے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اس کا غلط استعمال نہ کر، اللہ کے انتقام سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اسے اپنی دولت پر اور اپنی اللہ کی دی ہوئی اس طاقت پر اتنا غرور آ چکا تھا کہ دینے والے کو بھی اس نے بھلا دیا۔
اس کے انتقام کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل گیا. کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. سارے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن گیا. جب تک اسے اس بات کا احساس ہو کہ اللہ انتقام لے گا تو کیسا لے گا، اس سے پہلے ہی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ اللہ کے انتقام کا شکار ہو گیا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 29 سورہ قلم میں ذکر فرمایا. ایک قوم کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایک بندہ تھا صاحب ثروت، اللہ نے اسے دولت سے نوازا تھا. قرآن کریم نے انہیں باغ والوں کے حوالے سے ذکر فرمایا اور دولت عطا فرمائی تھی. وہ بندہ اللہ کا فرما بردار تھا، اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتا تھا. اس کے بعد اس کی اولاد کو وراثت میں وہ دولت ملی. اولاد میں وہ خیر، وہ بھلائی، وہ نیکی نہیں تھی اور دنیا داری ان پر غالب تھی. فکر آخرت ختم ہو چکی تھی. انہیں ان کے ذہنوں سے یہ احساس ختم ہو چکا تھا کہ بھئی ہماری نافرمانی پر اللہ ناراض ہوگا تو اللہ کا انتقام آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ نہیں، ہماری دنیاوی ہوشیاری جو ہے یہی ہمیں ہر جگہ فائدہ دلاتی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا، سارا باغ بے نام و نشان ہو گیا. اچانک ایسی آگ آئی کہ پورا جو باغیچہ تھا جہاں سب سے زیادہ اناج ہوتا تھا وہ سب کا سب جل کے خاکستر ہو گیا. اللہ نے ان کا ذکر کر کے قرآن کریم میں فرمایا یہ تو ادنا سا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر انہیں معلوم ہو تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ایک شخص کا ذکر فرمایا حبیب آپ ان لوگوں کو بتاؤ اس شخص کے بارے میں جسے ہم نے علم عطا کیا تھا. اور مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بندہ تھا جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا کتاب کا، جس کی وجہ سے بڑی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ نے اسے صاحب استجابت بنا دیا. صاحب استجابت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ دعا کرتا اللہ قبول فرماتا اس کی دعا کو. حاضرین محترم عزیزان گرامی، پھر ایک وقت آیا نفس پرستی اس پر غالب آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال اس کے عذاب سے وہ بے خوف ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے وہ کیا جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی، اس کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی گئی اور اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہو گیا. قرآن کریم نے اس کو بطور مثال بیان فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے انتقام سے غافل ہو جاتے ہیں. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، بڑی افسوس کے ساتھ آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آج مسلم معاشرے میں 99% ایسے افراد ملتے ہیں، غیبت کی جا رہی ہے بڑے مزے سے، تہمت لگائی جا رہی ہے بڑے مزے سے، شراب پی جا رہی ہے بڑے مزے سے، سود کھایا جا رہا ہے بڑے مزے سے. وہ کون سے گناہ ہیں آج جو مسلم معاشرے میں نہیں ہو رہے ہیں؟ اور آپ کو افسوس تو اس وقت اور زیادہ ہوگا جب یہ کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کیا ہے اس حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل انجان نہیں ہے، انہیں سب پتہ ہے. پھر اس کے باوجود انہیں معلوم ہے سودی کاروبار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، انہیں معلوم ہے غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، انہیں معلوم ہے تہمت لگانا، پاک دامنوں پر کیا ہے جھوٹی تہمتیں باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے، انہیں پتہ ہے. پھر بھی اگر کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے کیا عذاب ہے؟ جانتے ہوئے بھی اگر کوئی اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام کو دعوت دینا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا کیا یہ نہیں معلوم ہے سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے؟ کیا سودی کاروبار کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ سودی کاروبار کرنا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی برا ہے؟ ایسی چیزیں کیا پتہ نہیں ہے؟ کیا لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ غیبت کیا ہے؟ زنا سے بھی بڑی برائی ہے. الغیبت اشد من الزنا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پھر بھی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے اس کی. کیا؟ اللہ انتقام لے گا
یہ جو احساس ہمیں قرآن نے دیا تھا، یہ جو احساس ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ملے تھے، وہ ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ آج ہر مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مروں گا تو میں مسلمان کی حالت میں مروں گا، اور لوگ سفید کپڑا لا کے کیا ہے میرا کفن کریں گے، مجھے نہلائیں گے، یہ کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہے نماز جنازہ میری پڑھی جائے گی، تو میں جب شان و شوکت سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لوگ مجھے لے جائیں گے، قبر میں رکھیں گے، تو میرے سارے گناہ کیا ہے ختم ہو جائیں گے، کوئی عذاب نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ ایسا تو اسلام میں تصور نہیں ہے نا، ایسا تو اسلام کبھی تعلیم نہیں دیا۔ اسلام تو ہمیں بار بار توبہ کی کیوں دعوت دیتا؟ اسی لیے تو اسلام توبہ کی دعوت دیتا ہے کہ ہر گناہ اپنا اثر دکھاتا ہے، ہر گناہ کا دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اثر ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے میں اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہمارے بچوں میں ہم اصلاح چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے جہنم کے مضامین کو پیش کریں، قبر کے عذاب کے مضامین کو پیش کریں، اگلی قوموں پر اللہ کا جو عذاب آیا ہے، کیسا عذاب تھا، کیسی تباہیاں آئیں، قرآن نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ قرآن نے اسی لیے تو ذکر کیا تاکہ ہم بار بار اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہمیں ہمارے دل و دماغ پر کیا ہے وہ ایمانی کیفیت غالب رہے گی کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ ہم سے بھی کیا ہے انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ اپنے انتقام سے ہم میں سے ہر ایک کو بچائے، ہر مومن کو اللہ پاک کیا ہے اپنی پناہ میں رکھے، اپنے غضب سے، اپنے انتقام سے۔ لیکن اس کا احساس رکھنا ضروری ہے، اس کا احساس ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم فلاں نافرمانی کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو اور اسی نافرمانی کے بدلے میں کیا ہے ہمارے ساتھ انتقام کا معاملہ ہو۔ اور اللہ کا انتقام ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے انتقام سے بچا نہیں سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے نا بہت سخت ہے، اس پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان قیدی متین، ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے، بے شک میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قوم صالح کے حوالے سے پارہ نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا انہوں نے مکر کیا، سازشیں کی پیغمبر وقت کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، ہمارا بڑا نام ہے، وہ سمجھتے رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خفیہ تدبیر چلائی کہ وہ قوم، وہ افراد بھی تباہ ہوئے اور ان کا گناہ خاموشی سے دیکھنے والی ساری قوم بھی تباہ و برباد ہوئی، ساری قوم بھی۔ وَأَنَّا دَمَّرْنَا قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا، فرمایا ساری قوم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کے دور میں اگر ہم اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت اس مضمون کے لیے بھی دیں کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو ضروری ہیں، رحمت کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن اتنا ذکر ہم صرف رحمت ہی کے خیال میں رہیں اور مالک یوم الدین کا مضمون چھوڑ دیں، قہار اور جبار کا مضمون چھوڑ دیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا مضمون چھوڑ دیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان کی سلامتی امید اور خوف کے درمیان ہے۔ زیادہ امید بھی اس کو نقصان پہنچاتی ہے اور زیادہ خوف بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یا ان میں سے ایک کا نہ ہونا بھی انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ دونوں کے درمیان رہے تو ایمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ سلامت رہتا ہے۔ جب ایمان سلامت رہتا ہے تو اس کی برکتیں بھی انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہیں، قبر میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے آباد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے عذاب سے، اپنے انتقام سے، اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی اپنے عتاب سے بچائے اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، دم واپس ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔